سناس کرنے کے بعد درود اللہ محمود بارکہ سرور کائنات حامی کائنات باعث تخلیق کائنات وجہ تخلیق کائنات مقصود تخلیق کائنات آنے کائنات شان کائنات جانے کائنات نہیں بلکہ جانے جہانے کائنات سبحان اللہ میرے اور آپ سب نے آقا مولا غریباں دے ملجا بے کسوت ماں باپ جناب احمد مصطفیٰ کریم نبی محمد مصطفیٰ قرۃ اعیننا بتربت علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللهم اطعنا بالسمع والبصر بوسیلۃ اسم خیر البشر بارگاہ سیدی عالم و عالم ہدایت درود و سلام عرض کرنے کے بعد واجب سلام قابل صدر احترام تقریم حاضرین جمعۃ المبارک میں اور آپ سب احباب حسب سابق کاجی اللہ کریم کا شکر ادا کرنے ہیں کہ رب العالمین نے اپنے کریم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کریمیت دے صدقے نال سانو ماہ رمضان مبارک جمعۃ المبارک دیاں ببرکت گھڑیاں چ حاضری دی توفیق عطا فرمائی اللہ کریم اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے مینوں تانوں اپنی جھولیاں رب دیاں رحمتاں نال بھرن دی توفیق عطا فرمائے اج دے جمعۃ المبارک دے اندر اساں اسلام دی پہلی جنگ مارکہ حق و باطل جس جنگ نے کافراں دا غرور خاک وچ ملا چھڈیا انہاں دا تکبر انہاں دی رعونت خاک آلود ہو گئی اسباب ہار گئے اور مسبب الاسباب تے یقین رکھن والے جیت گئے مارکہ حق باطل غزوہ بدر اسلام دی پہلی جنگ ہے میں یہ تفصیل جان تو پہلے ایک جملہ جڑا میں رات پڑھیا اور اگے بھی پڑھتا رہا بالتفصیل رات پڑھیا وہ 5-6 کتاباں سیرت دیاں مستند کتاباں میرے سامنے آن میں پوری تفصیل پڑھ کے اس نتیجے تے پہنچیا کہ اگر کوئی منصف مزاج کلمہ پڑھنے دا دعویٰ کرنے والا اس غزوے دی تفصیل نو پڑھے تے انصاف نال پڑھے میں رب دے گھارے چ بہ کے اللہ نو حاضر ناظر جان کے کہنا بھی جیڑا بندہ اس غزوے دی تفصیل اپنے آپ نو کلمہ پڑھنے والا آندہ ہوئے انصاف نال پڑھے گا وہ عقیدہ اہل سنت تو 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے گا وہ زیادہ دلائل یا زیادہ براہین یا زیادہ تفصیل اس سے مارکے دی تفصیل پڑھ لے کہ عقیدہ اہل سنت روشن ہو جائے گا اور پتہ چل جائے گا وہی عقیدہ سچ ہے وہی عقیدہ حق ہے جیڑا عقیدہ اہل سنت nothing else میں یہ تفصیل جاواں ٹائم نہیں اگے مینوں بیلی آندے نے میاں صاحب تساں پہلے ہی خطیب ہو جڑے جمعے تے بھی 1.5 گھنٹہ تقریر کردے ہو
میرے خطیب حضرات بھی جڑے میرے بیٹی بھرا نے بیچارے وہ بھی آتے نے میاں صاحب جی تہاڈی تقریر سننے ہاں تے 1.5 گھنٹے تقریر کردے ہو تسی تے خطیب تے کوئی 35-40 منٹ 45 منٹ اس تو بعد چھٹی میں کیا میں تقریر کردہ نہیں جڑے اتھے آئے ہوندے نے تقریر کراندے تے میرا اپنا بھی رانجھا راضی نہیں ہوندا ساڈا 1.5 گھنٹہ مک جاندا پر ساڈا رانجھا ہلے بھی اتھے ہی ہوندا ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام قرآن مجید برہان رشید اساں پڑھنا ہے کوئی 16 آیات نے اس حوالے نال اگر میں وہ آیات پڑھاں اور صرف وہ ترجمہ کراں تے ٹائم ایتھے ہی لنگ جانا ہے لیکن میں آیات پڑھاں گا اور مختصراً بس مفہوم انہاں دا پیش کراں گا اور پھر سرکار تے اللہ کریم نے کنج کرم فرمایا نبی پاک دے غلاماں دی رب نے کنج مدد کیتی اور سرکار دے غلاماں نو اللہ کی شان عطا فرمائی اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اقبال کہتے ہیں نا فضائے بدر پیدا کر آئے روندے پھرتے نے اسی جی او کیتا تے او ناراض ہو جائے گا اسی جی او کیتا تے او ناراض فرانس دے سفیر نو کٹ دیتا سارے روو نا او فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اور تو ایک باری بدر لا تے صحیح تو بدر والا ماحول بنا تے صحیح فضائے بدر پیدا تے کر تیری مدد واسطے جے اللہ فرشتے نہ بھیجے تے اقبال آنا میں نو پڑھ لے اللہ اکبر کبیرہ میں موجودہ حالات تے گفتگو کراں تے پھر گفتگو اگے نکل جائے گی ایک سائیڈ تے پر ایک کو دعا میں ابتدا کرنا چاہلا یا اللہ تینوں اصحاب بدر دا واسطہ ہی جنہ اسلام نال غداری کیتی یا جڑا کرنا چاہندا ہے یا جڑا قادیانیاں دا حمایتی ہے یہود و نصارہ دا ایجنٹ ہے یا اللہ تینوں اصحاب بدر دا واسطہ ہی انہوں ہدایت عطا فرما دے انہوں ہدایت عطا فرما دے مالک اگر ہدایت دے قابل نہیں تینوں نبی دے انہاں شہیدان دا واسطہ ہی انہاں غلامان دا واسطہ ہی اصحاب بدر دے غازیاں دا واسطہ ہی شہیدان دا واسطہ ہی یا اللہ جڑا اسلام تے پاکستان دا نام مٹانا چاہتا ہے یا اسلام اور پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے یا اللہ حکمران ہوئے جنرل ہوئے کوئی بیوروکریٹ ہوئے یا اللہ انہوں نیست و نابود فرما دے یا اللہ انہوں تباہ و برباد فرما دے یا اللہ یہ مرد دینا انہوں کفن دینا کوئی نہ ہوئے یا اللہ عزت ہوئے تے تیرے اسلام دی عزت ہوئے تے تیرے محبوب دے غلامات دی ریاست مدینہ دے نعرے لانے آسان نے عمل کر کے دکھانا بڑا مشکل ہے نصاب وچوں اسلامی قائدین دیاں زندگیاں دے لکھے ہوئے واقعات کر چھڑے جی ہم اقلیات کا بھی نصاب میں شامل کرنا چاہتے ہیں وہ کافروں نو راضی کرنے واسطے تسی کی کچھ کرو گے اینو ریاست مدینہ آکھدے خوف خدا شرم نبی یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رمضان شریف ہوندا ہے تو لاک ڈاؤن جی سخت ہو جائے گا اور رمضان شریف تے رحمتہ ہی رحمتہ نے انشاءاللہ نبی پاک دے صدقے رمضان دیاں بابرکت گھڑیاں دے صدقے انشاءاللہ نبی دے غلاماں دی خیر ہوئے گی میں پچھلے سال بھی عرض کیتا سی جے چاہندے ہو دنیا تو لاک ڈاؤن ختم ہوئے تے پوری دنیا دے لوگ کشمیریاں دے حق وچ کھڑے ہو جاؤ او گاں دا موتر پین والے گاں دا گوبر کھان والے اور ملن والے دا دیکھو کی حال ہے
وہ لوگ ہندو جڑے مسجد چ نکل مانے نمازیاں تے ظلم و ستم کرتے سن، مسجد کے دروازے کے سامنے جا کے آندے نے اپنے اللہ سے دعا کرو۔ اے اسلام دی پاور ہے، اسلام کسی کا محتاج نہیں، میں تو اسلام دے محتاج ہوں۔ اسلام اپنی پاور آپ رکھتا ہے۔ میرے رب نے اسے دنیا چ دکھا دیتا کہ اگر آخری ملجا و ماوا اور کوئی نجات دینے والا ہے یا میری ذات ہے یا میرے محبوب کی ذات ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انشاءاللہ یہ باطل دے حمایتی، قادیانیاں دے حمایتی، کافرہ دے یہود و نصارہ دے حمایتی، انہاں بھی خاک آلود ہونا ہے، انہاں دا ملیا میٹ ہونا ہے، اور یہود و نصارہ نے تباہ و برباد ہونا ہے۔ رب دا نہ رہنا ہے، رب دے حبیب دا نہ رہنا ہے، تے رب رسول دے منن والیاں دا ہی نہ رہنا ہے۔ ابو سفیان مکے دے تاجران دا سامان لے کے شام وال جا رہے ہیں، ہلے حضور دے غلام نہیں بنے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلیا، انہی دیر تک وہ قافلہ شام پہنچ چکیا سی، ان واپسی ہونا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے فرمایا تیاری کرو، اساں قافلے تے حملہ کران گے تے انشاءاللہ اللہ سانو بہت سارا مال عطا فرمائے گا۔ تفصیل نہیں عرض کر رہا، اس تو پہلو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ دی ہمشیر حضرت عاتقہ نو جڑا خواب آیا یا دوسرے خواب، مختصراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نو ارشاد فرمایا، اور یہ یاد رکھو کہ 313 یہ سارے صحابہ نہیں، اس ویلے مدینہ شریف وچ اور بھی صحابہ ہیں، یہ 313 ہونے جڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال آئے نے، تے جڑے نہیں آئے انہاں نال بھی حضور ناراض نہیں ہوئے، کیونکہ اس ویلے میرے آقا جنگ واسطے نہیں جا رہے، یہ تے صرف اس قافلے واسطے جا رہے نے، اور حضور نے فرمایا جیڑا جانا چاہتا ہے آ جائے، نہیں جانا چاہتا او دی مرضی۔ یہ میں گل اس واسطے پہ عرض کرنا، یہ بات جڑے صحابہ دے دشمن ہیں وہ اس موقع تے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اصحاب تے تان کر دینے، میں کیا تو کون ہونا ہے جنہ دیاں صفائیاں خود خدا ارشاد فرماوے، جنہ دے صبر، جنہ دے تقوی، جنہ دی جرت، جنہ دی بہادری، جنہ دی شجاعت اور مصطفیٰ دی غلامی دے تذکرے اللہ قرآن فرماوے، انہاں دی عظمت و شان کسے چوڑے دے بیان کرنے دی محتاج ہی نہیں، بلکہ میں بیانہ جڑا انہاں دی عظمت و شان بیان کرے گا اللہ انہوں غلام فرما چھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابو سفیان نو پتہ چل گیا، جناب ابو سفیان انہاں اپنے کارندے، اپنے جاسوس بھیجے، سارا کچھ پتہ کرایا، مکہ شریف ایک پیغام پہنچا دیتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرنا چاہتے ہیں، اپنا لشکر آ کے قافلہ بچا لو، سامان بچا لو۔ تیاری ہو گئی، ادھر وہ نکل پئے، ادھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ لے کے نکلے۔ ابو سفیان نے چلاکی کھیڑی، ساحل سمندر دے نال نال راہ اختیار کیتا، قافلہ بچا کے نکل گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو پتہ چل گیا، حضور دے غلاماں نو بھی، تے سرکار دے غلام عرض کرن لگے سونے ہاں اسی آئے ساں قافلے واسطے، قافلہ کے آئے نکل، ساڑی تعداد تھوڑی ہے، ساز و سامان بھی تھوڑا ہے، تلواراں بھی پرانی ہیں، نیزے بھی نمے کوئی نہیں، سونے ہاں 2 اونٹ نے، 2 گھوڑے نے، 70 اونٹ نے، سونے اسی مقابلہ نہیں کر سکتے،
جڑے مقصد واسطے آئے سن وہ تے پورا نہیں ہویا، قافلہ نکل گیا ہے، ہن واپس چلیے۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں، اللہ نے وہ دا ذکر قرآن میں فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرمایا کما اخرج ربک من بیتک بالحق وإن فریقا من المؤمنین لکارہون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. تفصیل نہیں، پورا ترجمہ نہیں، مفہوم صرف پیش کرنا ہے۔ اللہ فرماتا سونے تیرے کچھ غلام آدھے سن واپس کریے، پر سونے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ دو گروہوں ایک تھانوں عطا فرمائے گا۔ قافلہ تے چلا گیا ہے پر قافلہ نے توجہ ہے، قافلہ چلا گیا ہے محبوبہ، قافلہ نے غلاموں فرمایا واپس نہیں جانا، میدان چوڑا بھاٹا کم میں حق غالب کرنا میرا کم میں۔ ان يحق الحق، سونے حق سامنے دکھاوا گا، اے محبوبہ اج کافر دی جڑ بڑھ دیاں گا، دو گروہوں وچوں ایک ملے گا، ایک چلا گیا دوجا آ رہا ہے، دوجا آ رہا ہے۔ توجہ ہے، دیکھو رب دی حکمت جدے واسطے آئے سن کو بھیج دیتا، کوئی نہیں سمجھ بھی ہوں دی، یہ اللہ دی حکمت ہے۔ اللہ انہاں دا غرور توڑنا چاہتا ہے، اللہ انہاں دا تکبر توڑنا چاہتا ہے۔ میرے رب نے جنہ واسطے میرا محبوب تشریف لیا رہا سی انہاں نوں کڈ دتا تے جڑے نہیں سن چاہتے انہاں نوں موڑ دتا۔ آ جاؤ میرے محبوب دے غلاماں دی تلوار تواڈے انتظار وچ نے، میرے محبوب دی غلاماں دی تلوار او صرف بشارت کرنیاں تواڈیاں تلوار جبریل لاوے گا۔ اللہ فرما رہے یہ سارا کچھ کیوں ہے؟ فرمایا لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون۔ باطل باطل، حق حق، محبوب سونے لجپال مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے صحابہ کو مشورہ فرمایا، سارے صحابہ نے مشورہ ارشاد فرمایا کیتا، حضرت ابوبکر صدیق بھی سونا بولے، عمر بھی سونا بولے،
غلام بولے. اور اس کو پہلوں جدوں کافراں نوں بھی پتہ چل گیا نا یہ ساڈا قافلہ بچ گیا ہے تے انہاں بھی پھر مشورے شروع کر دیتے. جس مقصد واسطے چلے ساں وہ تے گیا ہو گیا پورا, قافلہ بچ گیا, سامان بچ گیا, بندے بچ گئے. ہن نہ جائیے. کیویں نہ جاؤ تسی؟ رب نے وعدہ کیتا ہے ایک تے ملنا ہے. سارے آپس میٹنگاں پہ کرتے ہیں. نہ جائیے. شیطان آ گیا سراقہ بن مالک دی صورت وہ آپس بہ کے پہ گلاں کرتے ہیں, مشورے کرتے ہیں. فلاں قبیلہ حملہ نہ کر دے, فلان آ جائے, سارے چلے جاؤ تے پیچھے کی بنے گا. وہ سراقہ بن مالک دی صورت شیطان آ کے آندا ہے اے لوگو انا لکم جار من ان تأتیکم کنانۃ من خلفکم بشیء تکرہون. گھبرانا میں تواڈے نال ہاں. توجہ ہے. شیطان آندا گھبراؤنا میں تواڈے نال ہاں. کوئی تواڈے تے حملہ نہیں کر سکدا, نہ کنانہ نہ کوئی ہور قبیلہ. چھتی سے تو نکلو, تسی بڑے طاقتور, بڑے طاقتور نکلو. اللہ اکبر کبیرہ. الوداع من نہایا والے حافظ ابن کثیر دمشقی آتے ہیں اللہ کریم نے اس سے دا ذکر قرآن مجید ورحان رسید فرمایا. اللہ فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ جڑے گھراں وچوں نکلے نے ریاکاری کرنے ہوئے اور ڈگیاں مارنے ہوئے, تکبر کرنے ہوئے, وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. غرور نہیں, تکبر نہیں, آکڑ نہیں. اللہ فرما رہے ہیں نا نا انج نہیں کرنا. آکڑو گے تے پھر ویکھ لو حال. نکیاں نکیاں ابابیلاں کو رب ہاتھی بغا لیندا ہے. آکڑو گے تے پھر ویکھ لو حال. چھوٹے جے مچھر کو اللہ نمرود مروا لیندا ہے. ساڈے بابے دعا وچ منگدے ہوندے سن تے یہ کردے ہوندے سن غرور و تکبر تیری چیز ہے نہیں عاجزی وہ میری چیز ہے. یہ مانا صدا یہ مانا سرپا گناہگار ہوں مگر تیری رحمت بڑی چیز ہے. اللہ فرماندا ہے مکے دے کافر غرور و تکبر کرتے ہوئے آکڑ کے نکلے. شیطان بھی آ گیا. وَإِذْ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ وقال إني بريء
پہلو آندا نکلو لا غالبا لکم اليوم، آج کوئی نہیں تانوں مغلوب کر سکدا، نکلو نکلو نکلو، میں تواڈے نال ہاں، میں تواڈے نال ہاں، تساں کیوں پریشان ہوندے ہو؟ جدوں دوویں گروہ آمنے سامنے ہوئے تے پھر پٹھے پیری نسیا، وہ ویندے نے تے سانوں آندا سی نال ہن کدھر چلائے؟ آکھن لگا نانا انی ارا ما لا ترون، جو میں پیا وینا وا تانوں نہیں دسدا، تسی ویندے ہو بندے نے، میں وینا وا فرشتے آ رہے، نا 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 میں اللہ کو ڈرنا، اخاف اللہ، شیطان بھی آندا ہے اخاف اللہ، میں اللہ کو ڈرنا وا، اللہ بڑا سخت عذاب دین والا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام شیطان کے حقات میں لائے آیا، کافروں کا لشکر آیا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سارے غلام حاضر ہوئے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شرف فرمایا، فرمایا غلاموں کے سوچ کی کرنائے، حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہو گئے، عمر پاک میرے آقا کے سارے غلام اپنی اپنی محبت پیش کی تھی، حضرت مقداد بن عمر کھڑے ہو گئے، فقال یا رسول اللہ انما اراک اللہ فنحن معک، سویا جو چاہتے ہو فرما اسی تھانے توجہ ہے، ادھر بھی سمجھنا ہے، شیطان بھی آکھے سی تواڈے نال، لیکن نس گیا، صحابہ نے سونیا تیرے نال، نسیا کوئی نہیں، اٹھے پیر لیا کوئی نہیں، بلکہ کیا دے سونیا واللہ لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، سونے مانا اسی نس دے میں اسا ہٹ دے میں تیرا ساتھ نہیں چھڑا گے، سونے مانا او گا کھا دے جرے بنی اسرائیل موسیٰ کو کی کہ تو تیرے خدا جاتے ہو، اسی بیٹھے ہو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، ولیکن اذهب انت وربک فقاتلا انا معكما مقاتلون، اکھیا سونیا ساڈا اعلان ہوے گا، سونیا تم ہی لڑ تیرا خدا بھی لڑے، اسی بھی تواڈے نال ہوں گے، یہ کی مطلب ہے؟ سونیا ساڈی پاور کوئی نہیں، ساڈی طاقت کوئی نہیں، تو آوے گا تیرا خدا آوے گا، اسی بھی جاؤں گے، خدا رسول کی مدد نال اسی دشمن دے گاٹے لاؤں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلام بولے، والذی باسک بالحق لو سرت بنا الى برک الغماد لجاہدنا معک من دونه حتی
تبلغه فقال له رسول الله خيرا سونے تسی حکم تو فرماؤ حبشے آکھو گے تو اتھے بھی ٹول چلا گے سونے تیرے اگے ہوں گے تیرے پچھے ہوں گے تیرے سجے ہوں گے تیرے کھبے ہوں گے سونے کوئی تیر آوے گا تیرے غلامہ دے سینیاں وچ لگے گا تو آکھیں گا جتھے جانے گا اسی پھاڑے نال آوے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشیرو علی ایھا الناس اے لوگو میں مشورہ دے رہا ہوں اس کو مراد میرے مصطفیٰ کی انصار صحابہ سن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصار بولے میرے آقا کے غلامان جو حضرت سعد بن معاذ بولے آخر سونے یہ تسی ساڈا پوچھنا چاہتے ہو ساڈے کو مشورہ دینا چاہتے ہو میرے آقا اسی حاضر قد آمنا بک وصدقناک وشہدنا ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة والفرد يا رسول الله سونے جے مہاجر تیرے نال نے انصار بھی پیچھے نہیں رہندے اسی نالاں تھانوں مننے آئے تہاڈا کلمہ پڑھے آئے سونیا منن تے اطاعت کیتی ہے اسی ہٹ دے نہیں اللہ اکبر کبیرہ بلکہ ایتھوں تک حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں سونیا ایک کافر دے کافر میں ایک مشرک سے مشرک میں اسی بھارے پہ سو سمانا ساڑھے کوئی علاقے جنگ نہیں ساڑھے کوئی اصلیہ نہیں ساڑھے کوئی سمان نہیں پر سوڑیا ایک کافر دے کافر نہ گئے تیرا حکم ہو ویسی نظریہ میں کو ہوگا اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام سرکار نے اپنے غلاماں دا جذبہ ویکھیا دعاواں عطا فرمائیاں اور ایک گل یاد رکھو مشکلاں آن والی آسانیاں ہوندیاں نے میاں صاحب فرماندے نے آج سے کھڑی رومی کشمیر یہ فرماندے نے کنڈے سخت غلام والے دوروں ویخ نہ ڈری چوپا چلیے رت چوائیے سمجھ آؤں دی پہ جے کوئی نہیں چوپا جھلیے رت چوائیے ہاتھ جھولی بھل بھری
سرکار دے غلام سرکار دی بارگاہ اپنی محبتاں پیش کیتیاں، حضور خوش ہو گئے. میرے آقا نے فرمایا سیرو وابشرو فإن اللہ قد وعدنی احدى الطائفتین واللہ لقانی الان انظر الى مسار القوم. فرمایا صحابہ پھر خوش ہو جاؤ، میرے رب وعدہ کیتا ہے دونوں بچوں ایک دیاں گا. اے میں تے آئے کافران دیاں قتل گاواں دی تھاں پہ بینا، ایتھے فلاں مرنا، ایتھے فلاں مرنا، ایتھے اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے غلاماں لے کے رب دی بارگاہ چاہ گئے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت مقداد بن عمر کہندے نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے سونے اسی اونج نہیں آکھاں گے جڑی میں گل لگے رد کر چکے ہیں. اور پھر معاشر الانصار وہ سارے انصار صحابی جن بھی سرکار دے نال سن جڑے آئے سن قافلے تے حملہ کرنے واسطے، مال غنیمت لین واسطے، مال لین واسطے سرکار نال لے کے تشریف لے آئے سن. میرے آقا دے غلام حضرت مقداد بن عمر نے جدوں ایک جملہ بولیا سونیا سی حاضراں آکھے وہ کوڑے سمجھنا چلا جاندے اسی او نہیں کھاتے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کیا ہے. حضرت صحابہ انصار صحابہ توجہ نہیں سننا ہے، توجہ نہیں سننا ہے. آئے سن مال واسطے سرکار نے فرمایا قافلہ آئے مال واسطے آئے نے قافلہ نکل گیا. انصار صحابہ جو حضرت سال بولے مقداد بولے سرکار نے اللہ نے جدو حضرت مقداد آئے جو سنیا سارے انصار بولتے آنے اسی کیوں نہیں ہو بولے جو مقداد بولے اسی کیوں نہیں ہو گیا جو مقداد ہو گیا ہے. مقداد نے کیا کیا سی سوئے جان بھی کھلوانے مار بھی کھلوانے صحابہ نے کاش اسی بھی ایک بولنے مال کتھے آمان لال کتھے احب الینا من ان یکون لنا مال عظیم. ایک پاسے چوکھا مال دوجے پاسے آمینہ دلال. مال کتھے یہ حیثیت مال دی مال کتھے آمینہ دلال. اچھا کتھے دے ہونا آگیا تے میں نو بولنے دیتا یار کو جانا پہنوں. سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے تیری سنا
آنو پتہ نہیں تشریح دی سمجھ آوے نہ ہوئے فقیر آج تشریح تھوڑے سامنے پہ رکھ رہے پیر سیدنا مہر شاہ محدث قرآن فرماتے ہیں کتھے مہر علی کتھے سنا کی مطلب ہے حضرت پیر مہر شاہ فرماتے ہیں سونے میرے کرنے کو تیری سنا کا موقع مل جائے غنیمت میں اور جب سنائے مصطفیٰ میں وہ اپنے مقدروں کے بعد کر لائے جب مصطفیٰ میں مولا مقدر کا کھار کرنا پیش ہوتا ہے کتھے مہر علی کتھے تیری سنا اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام سرکار دے صحابہ نے اپنی محبتہ پیش کیتیاں میرے آقا کریم دے غلام عدوت قصوہ غلام آنے مصطفیٰ بالعدوت الدنیا کافر بالعدوت القصوہ بدر دی دوسری چوٹی تے دور والے مقام تے کافر ہے پانی دے قریب نبی دے غلام نے جمعرات جڑی پچھلی رات گزری ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا دے غلام سو گئے سارے سو گئے آئے اساں مولا علی دا ذکر ہے اس کی ہو سکتا ہے اللہ کرے کوئی توفیق ذکر مولا علی مل جائے اگلے جمعے لیکن اساں آج بھی تے مولا علی کیونکہ سننی ہیں اللہ دے فضل و کرم نہ سننی ہیں علی دا ذکر ساڑی روح دی غذا ہے بھائی مانا دی روح دی غذا موسیقی ہے ساڑی روح دی غذا ذکر علی ہے میرے مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ فرماندے میں سارے صحابہ سو گئے نیند آئی ہے میرے رب نے سلایا سارے سو گئے ایک جاگ جائے علی ہو گئے فرمایا مدنی سرکار یا ہونا جی آقا اے ہونا جی امام غلام سو گئے امام جاگ جائے ربی جاگ گئے آقا سر سجدے
جاگے کافر جاگ دے رہے دن چڑیا تے بوتھے سجے نے اکھاں سجیاں نے تے جدوں فجر دی نماز واسطے میرے آقا نے اٹھایا غلام حشاش وشاش نے ایدہ ذکر اللہ نے قرآن فرمایا رب ذوالجلال فرما رہے ہیں وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ بارش بھی آ گئی کھانے واسطے آئی ہے اللہ فرماتا ہے تاکہ تھانو پاک فرما دے سکون ہو جائے شیطان کی پنی دی اللہ پھڑ کو فرما دے غسل کر لو وضو کر لو نہا دھو لو سوئے ستھرے اللہ اکبر کبیرہ اگے پھر رب ذوالجلال فرما رہے ہیں اے میرے فرشتیوں چلو اے جا کے میرے محبوب دی بارگاہ چاکھو علماء نو دس دیو سونیا سی تواڈے نال ہاں قرآن مجید برہان رشید رب ذوالجلال دا قرآن فرما رہے ہیں سورہ انفال آیت نمبر 12 اللہ فرما رہے ہیں اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا میرے محبوب دے غلاموں گھبراؤنا ثابت قدم رہو اسی پھاڑا روب کافران دے دلہ جبا دیاں گے اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام اگے چلنا جاؤ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نو یہ بھی توجہ نہ سنائیں اپنی جان دی فکر نہیں ہے فکر ہے تے آمیاں دے نال فکر ہے تے نبیاں دے سلطان دی ساتھ میں معاذ دے سونے اسی جنگ وچ جانا ہے میدان جنگ وچ جانا ہے میرا دل آخدا ہے تیرے واسطے ایک عریش بنا لئی ہے سونے سوائی بھی پیچھے تیار ہوئے گی سونے اگر اسی ہم نے شہید ہو جائے سونے اس سوائی میں سوال ہو گئے اے مدینہ شریف چلے جائے گے سونے صرف اسی تھوڑے غلام نہیں مدینے میں جو ہو بڑے تھوڑے غلام سونے اسی چلے گئے خود نہیں ہوا کہ کسی تشریف لے جائے لیکن سارا خود مک جانا ہے سونے غلام کے مدینے میں موجود رہے ایسے چاروں قرآن کرنے موجود رہے انہوں نے مل کے پھر کافروں کے حملہ کر لیا جائے ایک نبی نے غلام اپنے آپ کا اس کو وفا ہے ایک دس رشتہ ساڑھے سارے یہ جانا ایک پاس ہے بدلی مہینی جان ایک پاس ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا خوش ہوئے ابو بکر صدیق نال اللہ اکبر کبیرہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے نام ہن حضور دعا فرما رہے ہیں
میرے آقا دعا فرما رہے ہیں اللہم هذه قریش قد اقبلت بخیلائها وفخرها تحادك وتقدم رسولك اللهم فنصرك الذي وعدتني اللهم اعنه وزوداك سننا اسحار قریشی انہوں نے سزار فخر کرنے آگئے سویا غلام بھی آگئے سویا دل چلے انہوں نے مکا دے غلاموں نے فتح اللہ فرما دے اللہ اکبر کبیرہ ویکھو نا جیدے مقدرہ چوبے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامہ نے ایک حوض بنایا ہے وہ دے وچ بارش ہوئی تے پانی جمع ہو گیا پانی کٹھا ہو گیا انہاں کافروں کو پانی کوئی نہیں انہاں دا نا ایک قافلہ دوڑ کے آیا پانی واسطے سرکار دے غلام اگے ہوئے انہاں نوں ڈکیے میرے آقا نے فرمایا پچھاڑ جو اے سامنے دی البدایہ و النہایہ حافظ ابن کثیر دمشقی دی شاید تو ساں پہلوں سنی ہوئے کہ نہیں سنو میرے آقا فرماندے نے صحابہ دعوہم چھاڑ دے انہوں فما شرب منہ رجل یومئذ الا قتل صحابہ چھڑ لیو کوئی یہ نیا تھے اپنے والے پانی جمع کر کے پانی بھی سپین دیتا صحابہ پانی پیا کے مارا گے اے جڑے پانی میں پیندے نے سارے مر گئے سارے مر گئے اللہ انہاں وچ ایک پانی پین والا میں تانوں اگے آکھیا لے میں ایک صرف گل عرض کر لگا اگر بندہ انصاف نال پورا واقعہ پڑھے تے بنے گا سنی میرے آقا نے فرمایا البدایہ والنہایہ صفحہ نمبر 281 ہے جلد نمبر 3 میں میرے آقا نے فرمایا چھڑ دیو پانی پین گے مرن گے سارے ایک پانی پین والے ایک پانی پی کے جا رہے ہیں مرن گے سارے مرن گے ایک نہیں مرے گا کیونکہ ساتھا ہے ہلے کلمہ پڑھیا نہیں میرے آقا نے فرمایا سارے مر گئے ایک نہیں مرے گا سونے کیوں فرمایا سوتا ہے سونے کون ہے فرمایا حکیم بن حسام حسام ہے فَإِنَّهُ لَمْ يُقْتَلْ اور نہیں ہوئے اور قتل نہیں ہوئے جنہوں قتل نہیں ہوئے میرے آقا کی معارضت حاضر ہوئے آخر سونے بندے دیو پترو ہو غیب کنوں آندے نے اچھا لے ایک اور تھے اے سن لو اے میرے کورے والے کامل ابن الاسیر جزری دی بڑی معتبر تاریخ دی کتاب ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں فتح ہو گئی نا تو پھر قیدی بھی کچھ بنے تو حضور نے فرمایا لے آؤ فدیہ دیو تو چھوٹ جاؤ
عتبہ بن عمر بن جہدم نو آکھیا لیا مال، فقال لا مالی لا مال لی، آنکھا لگا میرے کو تو مال ہی کوئی نہیں، میرے کو تو کچھ بھی نہیں، سرے عرش پر انہیں آکھیا سونے مال کوئی نہیں، میرے کو تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے آقا فرماندے نہیں اچھا میرے کو کچھ نہیں ہے، نہیں سونے میرے کو تو کچھ بھی نہیں، میرے آقا نے فرمایا جیڑا ام الفضل نو دے کے آیا ہے وہ پیچھے ہی میرا سونا مدینے دے کے آیا ہے، 10 محبوب نے فرمایا 10 ذرا او مار کی تھئی جڑا مکر فضل کو رکھا گیا ہے تے آ کے آیا ہے جے میں واپس آ گیا تے فاگیا جنہ آیا اینا فضل دے رہی اینا عبد اللہ دے رہی اینا عباد اللہ دے رہی انہوں پھر اگلا جملہ کیے آندھا وَإِنِّي لَعَالَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، میں نو پتا ہے تسی اللہ دے رسول ہو، میں نو پتا ہے تسی اللہ دے رسول ہو۔ اچھا ابو جہل نو بھی پتا سی اللہ دے رسول نے میرے آقا، مکہ دا بہت بڑا کافر اخنس سقفی، وہ جدوں آنکھیں نا انہیں بھائی چلو ان واپس چلیے، کام تے سارا ہو گیا، ساڑھا قافلہ بچ گیا ہے، ابو جہل کو آ گیا، یہ کیوں انہیں آکھیا سی؟ حالانکہ پکا کافر ہے، انہوں بھی پتا سی ابو جہل یہ ساڑھے واسطے نہیں آیا، یہ سرداری واسطے آیا ہے۔ ابو جہل کو لا کے آندہ ہے بول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نہیں یا معاذ اللہ جھوٹے؟ ان جواب سنیں جے ابو جہل دا، ابو جہل بول کے آندہ ہے اے اسود کہ میں نہ محمد سچے ہوں، انہوں امین تے صادق اسی جانے ہیں۔
توجہ ہے کوئی نہیں؟ تیری روندے مردے نے سارا کچھ اگے ہی مولویاں کول، قرآن بھی مولویاں کول، حدیث بھی مولویاں کول، مصلی بھی مولویاں کول، ممبر بھی مولویاں کول، تے جے اسمبلی دی سیٹ بھی مولویاں کول تر گئی تے ساڈے کول کی رہنا؟ اصل رولا سیٹ دا ہے۔ یہ فوجیاں جرنیلوں فوجیاں نے خلاف نہیں ڈردے کوئی بول دے، میں بولنا ساڈے ملک دی جے فوج ہے، یعنی فوج تو مراد ہے سپاہی بیچارے فوجی نہیں جڑے بارڈر تے شہید ہوندے نے، جڑے جنرل بڑے کرنل تے ایڑے آئی سی ایس پی آر تے ڈی جی ایس پی آر تے یہ اگر بندے تے پتر بن جانا ساڈا ملک ترقی کر جائے۔ اے صرف ہے نا بوٹ پالش کرنے واسطے رکھے ہیں، یہ سارا کام خراب فوجی کرتے ہیں جڑے جرنیل نے، جو کچھ آندے نے وہ کرتے جاندے نے۔ توجہ ہے؟ لیکن انشاءاللہ دور آنا ہے، یہ وادی عشق کی بازی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے آقا دے غلام سو گئے، اللہ کا قرآن پھر بولیا، توجہ ہے، رب دا قرآن بولے، نالے سوان دیتا تے نالے خواب اچ رب کرم نوازیاں مزید پہ فرماندہ ہے۔ کافر ہزار نے جی انہاں کول 60 گھوڑے نے، اونٹ بے شمار نے، ہر روز 9 10 اونٹ ذبح ہو رہے ہیں، انہاں دی تعداد زیادہ ہے۔ اللہ فرماتا سو جاؤ، کوئی نہیں سمجھنے ہوتے بھی توانو یار، انہیں دشمن ہون، تلواراں، گھوڑے، نیزے تے نیندر ہوندی ہے؟ کوئی نہیں توانو سمجھے، چلو چلو سو جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے محبوب دے غلاموں سو جاؤ، یا اللہ کی فرمانا چاہتا ہے، فرمایا سو گے تے میں تہانوں خواب وچ نیند وچ بھی کھاواں گا، تسی سمجھ دے ہو چوکھے نے تے تھوڑے نے۔ اللہ فرما رہا ہے اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا ولو اراکہم کثیرا لفشلتم ولتنازعتم فی الامر ولکن اللہ سلم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ دوسرے مقام تے فرما رہے ہیں وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا۔ محبوب دے غلاموں کام تے پہلو ہی میں کر چھڑے آئے، میں ایک جملہ بولیا سی، انہاں دی نظر اسباب تے نہیں سی، انہاں دی نظر مسبب الاسباب تے سی۔
ہوں پتہ نہیں میں کی آکھاں راؤ صاحب چند صاحب کچھ آخ لا کے رہن دیا یہ پارٹیاں جڑیاں 2 نمبریاں کر دیاں نے دین نال غداری کر دیاں نے انہاں دا کچھ نہیں ہونا ہے بچاؤنا مصطفیٰ نہیں کام آنا حضور نہیں ہے ہوں وارث شاہ کسے طریقے سے لے ہونا دیا ہے نا میں سنیا یار دے سندے ڈاڈیاں اوکھیاں منزلاں میں تمہیں ایک گل ہوں اتنے سنانی ہے جنگ دا میدان آ گیا مبارزت طلبی ہوئی اتبا شہبہ ولید آ گئے سرکار دے غلام آئے فرمایا اسی چلنے ہوں وہ غلام آئے آف معزز معبز وہ پوچھ دینے تسی کون ہو آنکھ لگے اسی انصار آنکھ لگے تسی جاؤ تسی ساڑھے مقابلے دے نہیں تسی ساڑھے مقابلے دے نہیں ساڑھے مقابلے دے بھیجو میرے آقا نے فرمایا علی آ جاؤ حضرت علی آ گئے مولا علی آ گئے حضرت حمزہ آ گئے حضرت حمزہ نے شیبہ نو فرمایا آ بھائی مانا وہ سامنے آیا اشہد اللہ و اشہد رسول اللہ اللہ کا بھی شیر ہے اللہ کے رسول کا بھی شیر ہے اس کو تلوار پر موت توڑنے کر کے رکھ سے مولا علی فرماندے نے ولید آ جاؤ تے تانوں پتہ ہے ولید کڈا بہادر سی ہم تفصیل وچ نہیں میں جاندا فرمایا آ جاؤ ولید آ جاؤ ولید آیا سامنے ذوالفقار حیدری گاٹا لایا بےمان دا گاٹا لایا عبیدہ حضرت عبیدہ تے عتبہ دی لڑائی ہوئی دوواں نے ایک دوسرے نوں ماریا آخرکار پھر مولا علی آ گئے حضرت حمزہ آ گئے دوواں نے آ کے عتبہ دا بھی گاٹا لایا ہن جڑی گل میں سنانا چاہنا توجہ نال سنیے میرے آقا دا غلام حضرت عبیدہ زخمی ہیں زخمی حالت وچ میرے مصطفیٰ دی بارگاہ وچ آئے ہیں توجہ ہے ہن لفظ میں پڑھن لگا وا میدان جنگ وچ بھی قدم مصطفیٰ دے
حضرت عبیدہ آ گئے. یہ بھی الوداع والنہایہ صفحہ نمبر 287. حضرت ابو عبیدہ نو آ کے میرے آقا دے سامنے لٹا دیتا. میرے آقا نے جدوں ویکھیا فاشرفہ رسول اللہ قدمہ، میرے آقا نے اپنے قدم دکھائے. میرے آقا نے قدم شریف دکھائے. فوضع خطہ علی قدمہ الشریفہ، حضور نے قدم کے دیتے عبیدہ نے اپنے کل سرکار کے قدم پہ رکھ لیتے. یہ رکھ کے کی آندے نے ہن؟ آندے نے سونیا لو رآنی ابو طالب لعلم انی احق بقولہ. اے محبوب سونا، جے اے منظر کبھی ابو طالب دیکھتے کہ جڑا شیر انہاں لکھیا سی انہاں نوں پتہ لگ جاتا اس شیر دا حقدار ہے. وہ شیر کی ہے؟ حضرت عبیدہ آخر میں وَمُسْلِمُهُ حَتَّى نُصَرَّ عَدُونَهُ وَنَبْعَدُ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ. وہ شیر ہے ابو طالب آخر میں وہ کافروں اور پاٹی بولنے کہ اسی سرکار کو بیٹے سبوت کر دیا گئے. نہیں ساڑھی اولاد بھی قربان ہے، ساڑھے احمد بھی قربان. اللہ اکبر کبیرہ. انہیں پہلا شہید ہے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ دے وچ اختلاف ہے کہ پہلا شہید کون ہے، لیکن ویکھو ذرا جدوں جام شہادت نوش کیتا سرکار دے قدماں تے مر کے پہنچا ہوں. قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پہ گروں. گھر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں فرشتوں کیوں اٹھوں. اب تو پائے ناز سے میں فرشتوں کیوں اٹھوں. مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل جتھے دل ہارم وہ مالک ہا صحیح سچ ہرن دی چس آ گئی. ماہی کول بٹھا کے حال پوچھا اج آہیں بھرن دی ماہی کول بٹھا کے حال پوچھا اج آہیں بھرن دی چس آ گئی. آئی بات ہے یاد میں کچھ کبھی اج عرشد پر چس آ گئی. یہ مطلب ہے جڑا سرکار نو پونکے وہ دا گاٹا لا دیو. ایک کسے شیطان اعظم
غامدی یا جنمی مرزے دی گل تے نہیں جانا، جو فیصلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ہے، حضور دے غلاماں دا ہے، اسی او دے تے قائم ہاں۔ توجہ ہے؟ حضور دے قدماں تے جان نکلی، ہائے 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 ہائے، میں کی آکھاں یار، ہونو مر گئے نے اور نہیں ہو بھائی آ ہونی تے وہ زندہ ہوئے نے، حضور دے قدماں تے جان نکلی۔ میرے آقا فرماندے نے اشہد انک شہید، میں گواہی دینا تو شہید ہے۔ یقین جانو واللہ قسم بخدا اتنا شارٹ کرنا پھر بھی ہن 2 بج گئے نے کراں گی ہن تہاڈی فرمائش پوری کراں یا 2-3 ہے؟ اچھا چلو، اللہ اللہ اللہ، حضور دعاواں کردے پے نے، حضور دعاواں کردے پے نے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میرے آقا دے موڑے مبارک تو کملی مبارک تھلے ڈگی، میں بھج کے پھڑیا تے میں کیا سونے ہاں جو تہاڈے نال وعدہ فرمایا پورا ہونا ہے، پورا ہونا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی جی اونگ آئی تے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تے فرمایا ابشر یا ابا بکر، ابو بکر مبارک ہو گئے، عطا کا نصر اللہ، اللہ دی مدد آ گئی ہے۔ عشق سچا نصیب ہے عاشق دا، عاشق عشق سرور نال سجدہ رات سجدی اچھا جنگ شروع ہو گئی، میرے آقا عریش نے چھپرش نے مولا علی شیر خدا ہائے اے جے عشق، آپ لڑتے نے کافرانو جہنم حاصل کرتے ہیں، تھوڑی دیر گزرتی ہے تے بھج کے آ جاندے نے، میں دیکھا سرکار دا کی حال ہے، ہائے 4-5 چکر لائے۔ مولا علی شیر خدا فرماندے نے جدوں بھی میں آیا نا خیمے چ، میں ویکھیا سرکار نے سر سجدے چ رکھیا ہے تے ایک کوئی صدا ہے یا حیو یا قیوم، اے وظیفہ بھی جے کوئی مشکل پہ جائے اوکھا ویلا آ جائے تے سر سجدے چ رکھ تے یا حیو یا قیوم پڑھیا کر، پڑھی جا پڑھنا تیرا کام میں، مشکل دور کرنا میرے رب دا کام۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صف حضور سیدھی پہ فرماؤں دے نے
تو وہ نہ اگے نکل گئے حضور دے ہاتھ سے جو مبارک چھڑی مبارک سی آپ نے وہ لا کے نہ پیچھے کی تھی آندے نے سونے میں تو بدلہ لینا تو میں نے سوٹی ماری ہے سارے سیرت نگاران لکھے ہیں الکامل چوی سول الہدا والرشاد چوی ابن کثیر نے بھی البدایہ والنہایہ نے بھی میرے آقا نے فرمایا اچھا کپڑا اٹھا دیتا تو فرمایا آجا ہائے اے عشق میرے آقا نے فرمایا سواد بدل لیل حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ دوڑے سارے صحابہ میں دے دھارے میں جا کے سرکار جفی پال حضور دا بیت مبارک چھمیا میرے آقا نے فرمایا سواد کی اپنے سارا حال تھوڑے سامنے میں شام شاہد روز کا سامنے لائے کافر سامنے میں مولوی تھانوں کی پتا ہوئے کی ہے تواڈے واسطے تے ہر شے شرک بدعت ہے ہر شے شرک بدعت ہے شرک بدعت شرک بدعت نہ تو عشق دے ویڑے آیا نہ تو محبت دا سبق پڑھیا او پیر میرے علی شاہ فرماندے نے رات یا میری دیکھو من گئی یہ دریا اللہ لو جی آخری گل عرض کرا بالتفصیل تے بڑی مشکل ہے مختصر بھی نہیں پورا ہویا میرے آقا دے غلام دا ڈیلا نکل گیا اچھا ایدے چھ میں کیڑی گل کرنی ہے تو اس آگے بھی سنی وہ گل توجہ نہ سنی حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ ڈیلا نکلیا یار آندے نے کٹ دے سرکار کو لا گئے سونے کی کرا کٹ دیا فرمایا نہیں ادھر اگے آ ماس کی لاؤ تے مدینے والے نال بھی رابطہ جوڑو بندے دے پتر بنو میں ہوں ڈاکٹر تو نہیں ہوں پر ایک گل یاد رکھو ہے جنہ ماسک تے فاصلے تے زور دے دینے نا انہاں ڈاکٹرانو چاہیے ہے بھئی اس گل تے زور دین پہ اپنی قوت مدافعت بڑھاؤ اچھا اندرے ویکسینیشن لاؤ ٹیکے لواؤ تے ٹیکے لوان تو بعد بھی آندے نے ماسک پاؤ فاصلہ رکھو میں کہا جے فاصلہ ہی رکھنا ہے ماسک پانا ہے تے ٹیکہ تیرے پیو واسطے لایا پھر میں آنا بھئی ماسک پاؤ پر مدینے والے نال رابطہ بڑھاؤ میرے آقا نے فرمایا قتادہ اگے آ جاؤ اگے آ جاؤ قریب آئے میں حضور نے لب لایا ڈیلا جوڑیا ہے فرماتے نے پتہ ہی نہیں کبھی آنکھ بھیڑ نہیں رہی کبھی آنکھ درد نہیں ہوئی پتہ نہیں کیڑی نکلی سی اور جڑی اگلی گل بیان کرنا حضرت قتادہ دا پوترا ہے عمر بن عبدالعزیز دا دار ہے اے گل ہے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوترا عمر بن عبدالعزیز دا دار سارے اپنے اپنے دار کراتے ہیں تے جدوں حضرت قتادہ ہے پوترے دے عارف دا ویلا ہوتا ہے قتادہ دا پوترا آتا ہے اور میں
اللہ کرے عشق تو انہوں سمجھ آ جائے مولویوں جو کو نہیں سمجھ آنا جائے یہ دو نمبر مولویوں اور ای آسے میں یہ بھی دیاس ہے انتقادہ کا بولنا میرے پاک دا نام فلان میرا خاندان فلان لیکن کتاب کامیابی شان مصطفیٰ بیان کرتا ہے اور میں بولا ہوں قرآن آنکھ مصطفیٰ نے اللہ اللہ کے لیے حضور دے غلاموں اے ذکر پاک حضور دے غلاموں دا اے حضور دی کرم نوازیاں دا تذکرہ مکھنا ہی نہیں کنہ کو بندہ شارٹ کرے کی عرض کرے پھر قرآن مجید برہان رشید سامنے اللہ فرماندہ تسی منگ دے سو میں دین دے جاندہ سا فرشتے لگاتار آ رہے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وہ تسی بے سر و سامان سو اللہ تو آڈی مدد کی تھی اچھا ہن اللہ آیا سی میدان بدر وچ کوئی نہیں سمجھ رہی تمہیں میں تو انہوں جملہ جڑا بولے ہیں میں نہیں بولے ہیں میں پوری تحقیق کیتی ہے جے کو بندے دا پتر بن کے اس مار کے نو پڑھ لے تو سننی بنے گا بھئی اللہ آیا سی میدان بدر کون آئے سن فرشتے جبریل ملائکہ آئے سن انہوں آ کے مدد کی تھی کہ اللہ فرماندہ ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ پتہ چلے آج جبریل دی مدد خدا دی مدد ہے مدد جبریل کرے رب فرماندہ ہے میں کی تھی ہے مدد ملائکہ کرن رب فرماندہ ہے میں کی تھی ہے پتہ چلے اللہ والیاں دی مدد کرنا شرک نہیں ہوتا بلکہ اللہ والیاں دی مدد خدا بھی مدد ہے ہن نبی دے غلاماں دی مدد کروایا مصطفیٰ دے سرے ہے کوئی کافروں دے گاٹے رکھے جتھے جتھے حضور نے نشان لائے سارے کافر رکھے ہوئے ہیں حضرت بادشاہ مسلمانی ہے تلوار پکڑی ہے لکڑی نکلی ہے مصطفیٰ نے اور تلوار پکڑی ہے کافروں دے گاٹے لاتے رہے ایک جگہ دو جگہ کڑیاں جگہ سے تلوار ماریا میرے آقا نے غلام حضور دے سر کے اللہ نے کرم فرمایا میرے آقا نے سر کے اللہ نے فتح فرمائی کافروں کا وقت ٹوٹ گیا ہے ابو جہل اور شیبہ ابراہیم بن مغیرہ ابو لہب ایک اور سوچے مکے مر گیا دبائی ہو گئی کافرہ بھی مک گئے لک ٹوٹ گیا ریب دی ہڈی کھل گئی انہوں نے فتح نصیب ہوئی یہ میرا اشتاق ہے یہاں بتا دیئے میرے آقا و غلام سرکار نے سر کے اللہ کی فتح نصیب لیں گے رب کا کرم لیں گے سرکار عنایت نہ ہے میرے لیے آخریون دے سزا سزا غریبان
اللہ اپنے حبیب دے صدقے سب دے